اپریل میں افغانستان میں داعش کے خودکش بمبار نے خود کو میڈیا کا ممبر ظاہر کر کے 26 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ان میں 9 صحافی بھی شامل تھے جو پہلے دھماکے کے بعد واقعے کی جگہ پر پہنچے تھے۔ جون میں ایک مسلح شخص امریکی ریاست میری لینڈ کے ایک اخبار کے دفتر میں داخل ہوا اور فائرنگ کر کے 5 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اکتوبر میں واشنگٹن پوسٹ کے کالمسٹ جمال خشوگی کو ترکی کے سعودی قونصلیٹ میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صحافیوں کے اغوا، ہلاکتوں اور قید سے لے کر انہیں ڈرانے دھمکانے تک کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ماہرین کے نزدیک ایک تشویشناک رجحان ہے۔ جمہوری ملکوں کے صحافیوں کو درپیش خطرات بڑھ رہے ہیں اور ان ملکوں کے صحافیوں کو بھی اپنی رپورٹنگ کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے جو شہرت زدہ نہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق 2018 میں کم از کم 63 صحافی ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان، شام اور میکسیکو صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ترین ملک ہیں، لیکن حملے صرف ہلاکتوں تک محدود نہیں، صحافیوں کو قید میں ڈالنے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں قید صحافیوں کی کل تعداد کا نصف سے زائد چین، ترکی اور مصر میں ہے۔ حکام نے میانمار میں ہونے والے ایک کیس کی مثال دی ہے، جہاں اس سال رائٹرز کے 2 صحافیوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آپ اور آپ جیسے بہت سے رپورٹر سچ نہ لکھ کر تشدد پیدا کر رہے ہیں، جعلی خبروں سے تشدد پھیل رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گرما گرم میڈیا مخالف بیانات دیگر ایسے رہنماؤں کے لیے ایک مثال قائم کر رہے ہیں جو پریس پر حملے کے خواہاں ہیں۔ انہیں جعلی خبریں کہہ کر وہ انہیں ناجائز قرار دے رہے ہیں، انہیں ناکام کہہ کر وہ انہیں تاریخ کے مخالف کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ وہ لوگوں کے دشمن ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عوام ہوں، اگر وہ میرے دشمن ہیں، اگر وہ مجھ پر تنقید کرتے ہیں تو دراصل وہ آپ پر تنقید کر رہے ہیں۔ عوام کا امریکی پریس پر اعتماد تاریخ کی نچلی ترین سطح پر ہے۔ کچھ کے مطابق یہ آزادی صحافت میں عالمی سطح پر ہونے والی کمی کی ایک وسیع مثال ہے، لیکن تبدیلی کے مثبت اشارے بھی ملے ہیں۔ مثال کے طور پر ایتھیوپیا میں، جہاں نئی جمہوری اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ 14 سالوں میں پہلی مرتبہ کسی صحافی کو جیل نہیں ہوئی، لیکن دنیا بھر میں صحافی ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور حالیہ رپورٹس کے مطابق وہ مشکل اور خطرے سے بھرے ماحول میں بھی اپنا کام جاری رکھیں گے۔ الزبتھ شرنیف کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔